صبح سے اب تک بلا مبالغہ 6 مسلسل پیریڈ تھے، بغیر کسی بریک کے بیچ میں 15 منٹ کی رخصت ملی۔ اس میں کینٹین سے سینڈوچ لے لیا اور ابھی ختم ہی کیا تھا کہ دوبارہ سے بیل بج گئی۔ صبح کی تر و تازگی اس وقت کے عزم حلال میں بدل گئی اور تھکاوٹ سی تھی۔ اس پر گرمی کی شدت جون کا آغاز ہے اور چھٹیاں ہونے میں کم از کم 12 دن مزید۔ آج شاید سیلری ملے، کیونکہ 3 تاریخ ہے، چپل بھی ٹوٹنے والی ہے اور کپڑے بھی سارے پرانے ہو گئے۔ اب سیلری ملی تو جوگرز لینے ہیں، چاہے کہ گرمی ہو یا سردی، ہر موسم میں چل جاتے ہیں۔ 10ویں کلاس کی اردو نصاب شاعر حضرات کی زندگی اور حالات زندگی کے متعلق تھی۔ کورس 6 مہینوں میں ختم کروا لیتی تھی، اگلے چند ماہ چھٹیوں کے ہوتے تھے اور بعد میں ریویژن ہو جاتی۔ اس کی کلاس کا رزلٹ اعلیٰ ہوتا تھا۔ ادھر الطاف حسین ہادی کے حالات زندگی پر تبصرہ مکمل ہوا، ادھر آفس میٹنگ کا بلاوا آ گیا۔ میٹنگ میں ٹیچرز کی پچھلی کوتاہیوں کو دہرایا گیا اور کچھ نئی حکمت عملی اور ترکیب تعلیم و تدریس سکھائی گئی۔ آخر میں فرداً فرداً ہر ٹیچر کی کارکردگی زیر بحث آئی اور غیر متوقع طور پر اس کی یعنی اسما معیز کی کارکردگی کی بنا پر سیلری میں پورے 1500 کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اسما حیرت کے بعد اب خوشی کے زیر اثر تھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سیلری سلپ پر دستخط کرنے کے بعد تنخواہ کے خاکی لفافے میں ان کو دیے گئے ایک دم وزن بڑھا ہے۔ اسما نے گرمی کی شدت کو کم ہوتا محسوس کیا تھا۔ ایک دم توانائی کا احساس ہوا تھا اور ساتھ اسکول اور انتظامیہ کے لیے اچھے احساسات بیدار ہوئے تھے۔ پھر راستے سے جاتے ہوئے چمن کے پاس مارکیٹ سے چپل لے لی، سستی مل گئی۔ سیل میں سے جوگرز تھوڑے مہنگے تھے مگر ضروری تھے۔ لان کے 3 پیس سوٹ کی بجائے کاٹن اور لان کے 2 پیس لے لیے اور ایک 3 پیس اگلی تنخواہ پر لینے کا ارادہ باندھ دیا۔ پھر سامنے دیکھا تو سیل، وہ بھی لان کے سوٹ پر 1 کی قیمت میں 2۔ واہ، مزہ ہی آ گیا، اور ابھی دکان میں قدم رکھا ہی تھا کہ سیل فون کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ یہ موبائل بھی بھائی جان اس سال قطر سے لائے تھے۔ فون معیز کا تھا، جو آفس سے اسفند کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں شرکت کے لیے جلدی آ گئے تھے۔ اسکول معیز کے آفس سے نزدیک تھا، ان سے ہی ریکویسٹ کی تھی وہ خود چلے جائیں چھٹیوں سے پہلے کہ یہ کچھ دن بڑے بری تھے۔ پھر مہینے کی شروع کی تاریخیں، سارا کچھ نئے سرے سے سمجھنا ہوتا ہے۔ ٹائم ٹیبل، اسٹڈی اسکیم اگر کوئی ترمیم کر دے تو۔ معیز کی اگلی بات نے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ اسپن کو اسکول میں تیز بخار ہو گیا، کچھ تھوڑا سا ٹمپریچر تو تھا۔ کل رات کو پھر کھانا کھلا کر پیناڈول کھلائی تھی۔ بچہ 12 سال کا تو ہو گیا ہے، شاید اسی لیے اب سیرپ پینے سے افاقہ نہ ہوا تھا۔ اسی افراتفری میں رکشہ رکا اور میں کپڑے کے شاپر رکشے کی سیٹ پر رکھے۔ رکشے کے دونوں دروازے بند تھے، لہٰذا ڈبوں کے باہر گرنے کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ اسپن کو بخار تھا اور بے سدھ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دے دیا اور تھوڑی دیر میں ٹھنڈے پانی کی پٹیوں سے اب بچے ہوش میں تھا۔ ساری دوپہر ہسپتال میں گزری۔ نرس اچھی تھی، ڈرپ لگا کر گئی تو پھر بار بار چکر لگا کے دیکھتی رہی کہ ڈرپ کی سوئی نہ ہل جائے، رگ نہ سوجے۔ اس کو 200 روپے دیے، اتنا خیال آج کل وہ بھی یوں ہی کوئی کم ہی کرتا ہے۔ دوپہر کو معیز کنٹین سے ماش کی دال اور تندور کی روٹیاں لے آئے۔ کیونکہ ہسپتال کی کنٹین تھی تو ہر چیز میں مسالے کم تھے، مگر تھی مزیدار۔ صبح سے ایک سینڈوچ کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بھی اسکول سے لے لیا۔ پورے 2500 روپے کا ایک وہ 9 شیئر ہے۔ میری سیلری میں کئی کٹی اور اب 3500 روپے خرچ ہو گئے۔ 3000 کے تو صرف جوگرز ہوئے اور 2000 کے 2 پیس، 10,000 تو ٹھکانے لگ گئے۔ ابھی پورا مہینہ پڑا ہے، روز کا کرایہ، پھر کبھی کبھار پھل اور گوشت، اور کبھی بچت ہو تو برگر پیزا وغیرہ بھی۔ خود معیز کی تنخواہ سے تو مہینے بھر کی گروسری اور بجلی گیس کے بل، وائی فائی اور کیبل کا خرچ، اس کے علاوہ وہ بھی کبھی اسما کے پاس کچھ فالتو پیسے ہوں تو دے دیتی اور اکثر معیز ہی دیتے۔ ہاں بھائی، شوق بھی تو میرا ہے، دل تو کرتا ہے ڈش لگوا لوں۔ خود اسما کو بھی پرانے گانے پسند تھے اور ڈرامے اور نئے نئے کوکنگ شو۔ معیز کی کب کی رکی پروموشن اگلے ہفتے ہونے والی تھی۔ اگلے 4 دن بڑی مصروفیت میں گزرے۔ اسپن کا بخار اب ٹھیک تھا۔ معیز کو پروموشن سے پہلے دوستوں کی دعوت کرنا تھی اور اسما نے سارا
इंतज़ाम करके रख दिया। शामी कबाब, मैकरोनी, सब्ज़ी, चिकन। पैसा खर्च करना मुइज़ की ज़िम्मेदारी थी, पर अस्मा को उठानी पड़ी। रात सारा काम ख़त्म करके कई चीज़ फ्रीज़र कर दी। दूसरे दिन शाम की दावत थी। 7:30 बजे तक सब तैयार करना था। भुना कीमा और सब्जियां, चिकन वगैरह तैयार करके डिब्बों में फ्रीज कर दिया, और जब डाइनिंग रूम में सबको पहुंचा दिया तो खुद थकावट से चूर थी। वो मुईस के दोस्तों के सामने कभी नहीं गई थी। बाहर से बातों की आवाज़ आ रही थी। वो रात ईशा की नमाज के बाद अगले दिन के लेक्चर की तैयारी करने लगी। हाजरा मसरूर की कहानी एक कहानी बड़ी पुरानी, बड़ी हद तक इसकी ज़िंदगी के से मुमासलत रखती थी। औरत चाहे किसी दौर की हो, कुर्बानी इसी को देनी है, और कुछ तो अक्सर मर्दों की खुदगर्जी का शिकार हो जाती हैं। पर चले अल्लाह शुक्रगुजारी को पसंद करता है। मर्द की नाशुक्री करना कोई इंसाफ तो नहीं। आखिर ज़िंदगी में रौनक और सुकून अपने शोहर से ही होता है। अल्लाह हर एक के सुकून को कायम रखे। तशक्कुर ने दामन थामा और दिल ठहर गया। ज़िंदगी में सुकून था। वो शुक्रगुजार बंदी। फिर अगले कुछ माह छुट्टियों के थे। घर में आराम किया, और अगले महीने की पहली तारीख को फिर तनख्वाह मिल गई। खाकी लिफाफे को हाथ में लेकर देखा, पर्स में रखा। दिल इसी खुशी और जोश में था। इस दफ़ा असफंद को कैरम दिलाना है और रैकेट, और अपने लिए सोच ही रही थी कि मोइज़ का फ़ोन आ गया। फ़ोन पर लिखा था, मोइज़ कॉलिंग।